اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے 11 اسباق جو ہے اس کی دہرائی کریں گے۔ پہلا حصہ جو ہے قرآن پاک کا وہ میں دہراؤں گا، اور دوسرا حصہ جو گرامر کا ہے وہ انشاءاللہ میڈم سے خوشی دہرائیں گے۔ آئیے کورس کا تعارف لیتے ہیں۔ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے، یعنی اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں، یعنی کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 20 یا 10 کلاسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ کورس کے مقاصد کیا ہیں؟ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 50% الفاظ ہم 20 گھنٹوں میں سیکھ لیں۔ نماز سمجھ میں آ جائے، یعنی اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ نماز مؤثر ہو جائے، یعنی خشوع، خضوع اور شوق پیدا ہو۔ قرآن کے ساتھ تعلق، یعنی زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ آ جائے۔ نیک اعمال، یعنی اعلیٰ اخلاق کی تربیت، اور عربی بول چال یعنی 100 جملے جو ہے وہ سیکھنا۔ یہ ہمارے 6 مقاصد ہیں اس کورس کے۔ اور اس میں جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے عام الفاظ، قرآنی صورتیں اور اذکار نماز، جس میں یہ 7 جو ہے صورتیں، سورۃ الفاتحہ، عصر، نصر، کافرون، اخلاص، فل اور جو ہے ناس۔ اور اس کے علاوہ اذان، دعا بعد الوضو، رکوع، سجود، التحیات اور درود شریف اور ربنا آتینا، یہ شامل ہے۔ پورا کورس یہ ہے۔ آئیے ثنا سے ابتدا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے۔ و تبارک اسمک، اور برکت والا ہے تیرا نام۔ و تعالی، اور بلند و بالا ہے جدک، تیری بزرگی۔ ولا الہ غیرک، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سبحانہ کا 2 حصے ہیں، سبحانہ اور کا۔ سبحانہ پاک ہے، کا تو۔ اللہم، یہ مخصوص لفظ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ، یعنی جیسے کسی کو ہم پکارتے ہیں تو ہم گویا اللہ کو پکارتے ہیں۔ وا بی حمدی کا، اس کے 4 ٹکڑے ہوتے ہیں، وا بی حمدی کا، وا اور بھی ساتھ، ہم تعریف کا تیری، اور اس کا مطلب ہے تیری تعریف کے ساتھ۔ و تبارک، یہ 2 لفظ ہیں، وا اور تبارک یعنی برکت والا، جیسے مبارک سے ہم یاد رکھتے ہیں۔ اسموں کا، اسم نام کو کہتے ہیں، کا تیرا، تیرا نام۔ و تعالی، یہ بھی 2 لفظ ہیں، وا معنی اور تعالی بلند و بالا۔ جدو کا، جدو کا 2 لفظ ہیں، جدو بزرگی، کا تیری۔ ولا الہ، ولا الہ، اور لا نہیں، الہ معبود، 3 لفظ ہیں۔ غیرو کا 2 لفظ ہیں، غیرو سوائے تیرے، لیکن یہ ٹیبل سے آتا ہے تو اس لیے اس کو 1 لفظ کے لے۔ آئیے سورۃ الفاتحہ کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام شکر، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت ہی مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پہ، اور وہ کون ہیں؟ انبیاء، شہداء، صالحین، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا غضب ہوا یا جن پہ نے جو ہے وہ
لعنت بھیجی یا ان کو مغلوب کر دیا، یعنی جو قصوروار ہوئے۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یاد رکھیے گا، ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے۔ تو آئیے اذان کو لیتے ہیں۔ ہاں سسٹر، آج آپ بھی انجوائے کیجئے کہ دہرائی کیسے ہوتی ہے۔ اذان میں جو کلمات آتے ہیں، دیکھیں پہلا کلمہ ہے اللہ اکبر، 4 بار ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تو اس میں ذاتی ہے اللہ کا، اکبر کے معنی ہے بڑا، سب سے بڑا، یعنی 4 بار اقرار کرتے ہیں ہم کیا، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے اللہ، تو سب سے بڑا ہے اللہ، تو سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا، اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کے لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ، یعنی پہلے ہم 4 مرتبہ اقرار کرتے ہیں اللہ کی جو ہے وہ بزرگی بڑائی اور عظمت کا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اچھا، پھر آگے ایک اور گواہی، اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ دونوں کلمات بھی شہادت کے 2 بار دہرائے تاکہ بھول نہ جائے کہ کہہ کیا رہے ہیں، کہ اللہ میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی نہیں، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی نہیں، اور پھر اے اللہ کیا، اشہد میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کی جو ہے رسالت کا اقرار ہم کرتے ہیں، اور ہر اذان یعنی دن میں 5 مرتبہ 2 بار جو ہے یہ دعا کہتے ہیں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں، اور عملی طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ سے جو ہے ہمیں پناہ میں رکھے۔ اگلا کلمہ دیکھیے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ہر کلمہ آپ 2 بار دہرا رہے ہیں، حیا آؤ، کہاں آؤ، اللہ طرف، کس کے، صلاۃ نماز کے، یعنی نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ کیوں بھائی نماز کی طرف کیوں آئے، کیونکہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ خیر کی طرف، آؤ نجات کی طرف، کیوں فلاح کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہ نماز صلاۃ کیا ہے، فلاح ہے۔ اور آخر میں پھر دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی اس کے سوا، یعنی پوری اذان میں 2 باتیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، ذکر ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، کوئی اس سے بڑا نہیں ہو سکتا، اور ایک بار نہیں، شروع میں 4 بار اور آخر میں 2 بار۔ اور دوسری چیز شہادت ہے، شہادت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی اور اس کے سوا کوئی نہیں، اور دوسری شہادت یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ پکار ہے نماز کی طرف اور فلاح کی طرف۔ کتنی بڑی بات ہے، اور مزے کی بات یہ دن میں 5 دفعہ مؤذن جو ہے پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے، ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، سوئے ہیں تو سوتے رہتے ہیں، اٹھ بھی جائیں تو پھر دوبارہ سو جاتے ہیں، اور نماز کا وقت بھی ہو جائے تو نماز نہیں پڑھتے، ٹالتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ قضا کم، اور بعض اوقات تو اللہ معاف کرے قضا بھی نہیں پڑھتے۔ تو اذان کا خلاصہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کی دعوت کا اعلان ہے۔ اور فجر کی اذان میں تو خاص طور پہ 2 الفاظ جو ہے وہ اضافہ ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، الصلاۃ خیر، الصلاۃ نماز جو ہے، خیر بہتر ہے، من سے کس کے، نوم نیند سے، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے، کیونکہ اس وقت انسان بہت زیادہ غفلت میں ہوتا ہے، اس وقت شیطان نے اس کے گردن کے پیچھے جو گرہ لگائی ہوتی ہے وہ اسے کیا رہتا ہے، سو جا سو جا ابھی بہت وقت ہے،
کوئی بات نہیں، ابھی بھی نماز میں بہت وقت ہے، کیا کرے گا اٹھ کے؟ اور نتیجہ یہ انسان غافل ہوتا ہے اور آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب سورج نکل چکا ہوتا ہے۔ وہ نماز کیا کہہ رہی ہے، اذان کیا کہہ رہی ہے؟ اذان میں مؤذن پکار پکار کے شہادت دے کے اور جو ہے فلاح کی طرف پکار کے یہ بھی کہتا ہے کہ آ جاؤ، یہ نیند جو ہے اس سے یہ نماز بہتر ہے، اور ایک بار نہیں 2 دفعہ کہتا ہے۔ آئیے وضو کے پہلے اور بعد کے جو اذکار لیتے ہیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ، بسم 2 لفظ کا مجموعہ، بی اور اسم، بے یعنی ساتھ، اسم نام، یا بسم نام سے، کس کے؟ اللہ۔ اللہ دیکھیں ہر چیز کی ابتدا اللہ کے نام سے۔ تعوذ پڑھتے تو اس میں بھی اللہ کا نام ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ، باللہ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ ہے، اللہ اللہ۔ اذان کو دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ کا نام پہلے آ رہا ہے، یعنی ہر جگہ ہر چیز میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدا بھی اس کے نام سے ہے، انتہا بھی اسی کے نام سے، آئے بھی اسی کی طرف ہو اور جاؤ بھی۔ آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں۔ وضو کے بعد جو پڑھنا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ابھی ہم نے اذان میں بھی دہرا دیا تھا، تب لفظی کلمات چلتے چلتے دیکھ لیتے ہیں۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کے، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ، اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک کوئی نہیں ہے اس کا شریک، لہو اس کے لیے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں ایک اضافہ، واشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، یہ دیتی ہوں کیا، ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اب تو اس کے بندے ہیں، وہ رسولوں اور اس کے رسول ہیں۔ پہلی گواہی کیا تھی اذان میں؟ ہم نے کہا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ، صرف رسول ہونے کی گواہی دی، لیکن اب کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم جو ہے وضو کرتے ہوئے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی تیرا شریک نہیں ہے، تو واحد ہے، تو لا شریک ہے، اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا، آپ کے بندے ہیں اور رسول۔ یہ گواہی ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ کہیں ہم یہ نہ سمجھ لیں دوسری امتوں کی طرح کہ ہمارے رسول بھی جو ہے خدا نخواستہ وہ جو اللہ تعالیٰ سے کوئی رشتہ رکھتے ہیں، یا اس کے جو ہے وہ تعلقات اس نوعیت کے ہیں جو بندے کے نہیں ہیں، نہیں، اقرار کرایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، بندوں میں سب سے بڑے درجے میں اور مقام میں، احترام میں سب سے افضل انسانوں میں بادل شدہ حضور والا جو ہے وہ فلسفہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن خدا کے ساتھ نہیں ملا، فرق رکھنا ہے۔ بندہ ضرور وہ ہے، لیکن وہ میرے اور آپ جیسا عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کا انتخاب پوری عالم انسانیت میں کیا گیا، جس کو جو ہے وجہ کائنات تخلیق قرار دے دیا گیا، لیکن اللہ اللہ ہے، بندہ یہ فرق، خالق مخلوق کا فرق جو ہے وہ۔ اور اس کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اللہ، یہ بہت مختصر سی دعا ہے، اگر اسے آپ یاد کر لیتے ہیں اور ہر وضو کے بعد پڑھتے ہیں تو دیکھیے اس کے کتنے فائدے۔ پہلے تو دعا کو دیکھیں، اللہم، میں نے جیسے کہا اللہ کے لیے مخصوص لفظ ہے، صرف اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے، اے اللہ اجعلنی، بنا دے مجھے، من التوابین، من مین سے توابین، تواب کی جمع ہے، تواب کے معنی ہے لوٹنے والا، پلٹنے والا، توبہ کرنے والا، توابین جمع کے صحیح میں ہے، واجعلنی، اگر علیحدہ کریں گے واجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتقین، یعنی پاک صاف رہنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس سے چاہے داخل۔ سبحان اللہ، ایک تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا جنت کے 8 دروازے، جہاں جہاں بھی یہ جنت کے دروازوں کا ذکر آیا جن حدیث مبارک میں یا تفسیر میں، وہاں یہ 8 ہی دیکھے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسرا، ہاں اس کی وسعت کتنی ہے، جنت کے دروازے کی وسعت کا تصور یہ دیا کہ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا گیپ ہے، جتنی وسعت ہے، وہ جنت کے ایک دروازے کی وسعت ہے،
اور اگر 8 ایسے دروازے کھلے ہوں کسی کے لیے اور کہا جائے کہ بھئی آ جاؤ، یہ 8 دروازے کیسے ہیں؟ مثلا ایک دروازہ ہے وہ صابرین کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، ایک دروازہ ہے وہ شہداء کے لیے، شہید لوگوں کے لیے، ایک دروازہ صوم یعنی جو روزہ رکھتے ہیں روزہ داروں کے لیے، ایک دروازہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے لیے صالحین کے لیے، مختلف لوگوں کے لیے 8 ہیں۔ ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہر دروازہ پکار کے کہہ رہا ہوگا آ جاؤ میرے لیے، آؤ میری طرف سے، باقیوں کو نہیں داخل ہونے دے گا۔ مثلا جو دروازہ جو ہے وہ صوم روزہ داروں کے لیے ہے، اس سے باقی نہیں جائیں گے صرف، ہاں البتہ یہ جو دعا کرتا ہے بندہ اتنی بے خوشی سے دعا ہے، اس کو وہ دروازہ بھی کہتا ہے تو بھی آ جا، بے شک یہ 8واں دروازے کھولنے کا مقصد یہ ہے جنت اس کے لیے کھل جاتی ہے، اور اس کے لیے ہر راستہ جس راستے پہ جنت کے چلے وہ اسے جنت میں داخل۔ اصل جنت میں داخلہ ہے یہ یاد رکھیں، باقی چیزیں اس کے بعد کی ہے۔ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہونا، تو آئیے اللہ کی رحمت سے دیکھیں، آئیے رکوع کی تسبیح دیکھیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی 2 لفظ سے بنے، رب اور یہ کہ میں نے یہ میری، ربی میرا رب، کتنا پیارا لفظ اللہ تعالیٰ نے کہ بندے ایسے کہہ، ربی میرا رب، میں تیرا ہوں تو میرا ہے۔ جیسے ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کتاب میری ہے، یہ پین میرا ہے، یہ گھڑی میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ بیوی بچے میرے ہیں، یہ کاروبار میرا ہے، یہ بلڈنگ میری ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، دعویٰ کرتے ہیں نا۔ اور اگر کوئی ہمارے پین کو اٹھا لے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ رکھ دو، یہ میرا ہے۔ کوئی ہماری کسی چیز کو دے تو ہم کہتے ہیں مت دو یہ میری ہے، یہ گاڑی میری، اس کو مت چلاؤ، میں ربی میرا۔ یہ اس وقت آتا ہے جب بندے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقت اترتی ہے، تب وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا ہے، میں اللہ کو۔ تو عظیم اور کون سا اللہ؟ عظمت والا۔ اس تسبیح کے اندر 4 چیزوں کا اندر ہے۔ ایک تو پاکیزگی، سبحانہ پاک ہے، دوسرا رب کہ وہ رب ہے پالنے والا ہے، اور تیسرا اپنائیت سے ربی ربی نہیں ہے بلکہ میرا رب، اور عظیم عظمت والا ہے۔ یہ 4 چیزیں آتی ہیں اس تسبیح میں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ کبھی کبھی کوئز میں آ جاتا ہے تو اس لیے ہم بتا رہے ہیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمد، سمع سن لی اس نے، کیا کس نے؟ اللہ، اللہ پیش آیا ہے، فاعل ہے، اللہ نے سن لی، کیا سن لی؟ لمن اس کی، حمد تعریف، وہ جس نے اس کی کی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بندہ تو جو ہے رکوع میں گیا، تو نے میری تسبیح کی، اب اٹھ جا، اور جب اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ الفاظ کیا ہے کہ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی، ہم کی تعریف کیا کی تھی ہم نے؟ سبحان ربی العظیم، یہ جو کی تھی اللہ نے وہ ہماری تعریف سن لیا، اب ہم نے کہا کھڑے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ۔ اور رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، ربنا اے ہمارے رب، ولکا کتنے ٹکڑے ہیں؟ ہاں جی کوئی مجھے بتا دے، کبھی کبھی میں بھی بھول جاتا ہوں، پوچھنا پڑ جاتا ہے۔ ہاں جی ولکا، ولکا کے کتنے ٹکڑے؟ جی 3 ہیں اس میں، لا کا اور لیے تیرے۔ یہ اصل میں کلاس ہو رہی ہوتی ہے، جب اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھی، نیند خود بخود شیطان کہتا ہے سو جاؤ سو جاؤ، تو اس کو اٹھانے کے لیے اس طرح کی باتیں اور سوالات کیے جاتے ہیں، ورنہ الحمدللہ جہاں میں اتنا کر رہا ہوں وہاں مجھے یہ بھی پتا ہے والا کا کام ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو بیدار کرنا ہوتا ہے، آپ ذہنی طور پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اچھا یہ کیا ہے کیا ہوگا، اور اس طرح آپ جاگ جاتے ہیں۔ تو والا کا اور تیرے ہی لیے الحمد، ہر قسم کی تسبیحات دیکھیں ہماری کتنی مختصر بات ہے، مختصر کلمات ہیں، معنی میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تسبیح کا اتنا ثواب اور اتنا اجر اور اتنا وہ ہے کہ آپ سے سبحان اللہ کہتے ہیں ادھر اتنا بڑا درخت پیدا ہو جاتا ہے کہ 500 سال عربی گھوڑا اس کے نیچے اس کا وہ سایہ ختم نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جنت کہتی ہے اے انسان اپنے اعمال لے کے آ،
میں چٹیل میدان ہوں، مجھ میں کچھ نہیں ہے، جو تو دنیا میں جمع کر کے لاتا ہے سبحان اللہ کا تو ایک تیرے نام پہ اتنا بڑا درخت، تو نے فلاں کلمہ کہا تو اللہ نے تیرے لیے جو ہے چیز بنا دی اور تیرے لیے ایک محل بنا دیا، تیرے لیے ایک نعمت بنا دی، یہ تو نے خود لے کے آنی ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ یہ رکوع کے بعد جب ہم کہتے ہیں نا اٹھتے ہوئے سبحان ربی العظیم کے بعد سبحان ربی الاعلی کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، تو اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کر کے سجدے میں چل جاتے ہیں؟ نہیں، رکوع کے بعد بہت سی دعائیں آتی ہیں، ان میں سے ایک بہترین دعا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، آپ کیا کہتے تھے؟ ملء، بھر کے، ملء کے میں نے بھر دے، کیا؟ سماوات، سارے آسمانوں کو، ایک آسمان نہیں 7 آسمان ہے، 7 آسمانوں کے درمیان اتنا گیپ ہے جتنا ہماری زمین اور آسمان کے برابر ہے، اگلے کے درمیان اس سے ڈبل ہے، اس سے اگلے کے درمیان اس فاصلے سے ڈبل ہے، 7 میں اتنا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس تمام آسمانوں کو بھر دے، ومل اور بھر کے، کیا؟ ارض، زمین کو بھی بھر دے۔ ہم تو ایک زمین سمجھتے ہیں، جیسے 7 آسمان ہے اسی طرح 7 زمین، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ 7 بھی کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات حدیث میں یہ لفظ جو آتے ہیں نا، کبھی کہیں آ جاتا ہے 7، کبھی آ جاتا ہے 70، کبھی آ جاتا ہے 70,000، تو یہ تشبیہن ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا سینکڑوں بار میں نے دیکھا، یعنی بہت دفعہ دیکھا، ہزاروں بار منع کیا، مطلب گنتی نہیں ہوتی، مقصد تعداد کی زیادتی کو شو کرنا ہوتا ہے، کہ جب ہم سینکڑوں کہتے ہیں تو ہمارا اندازہ اتنا ہوتا ہے، ہزاروں کہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں لاکھوں بار کہا تو یہ ہوتا ہے اندازہ کہ اتنی بڑی تعداد میں کہا۔ اسی طرح یہ جو الفاظ آتے ہیں 7، 70 اور جو ہے 70,000، اس سے مراد صرف یہ 7، 70 اور 70,000 نہیں، نہ جانے اس کے کیا معنی اللہ جانتا ہے۔ آئیے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یہ نہیں کہ صرف آسمانوں کو بھر دے زمین کو بھر دے، ان کے درمیان جتنی جگہ میں نے بتایا نا کہ پہلے زمان آسمان زمین کے درمیان کتنی، دوسرے کے کتنی اور کتنی، ان سب کو بھی بھر دے اللہ میاں، وملء، اور بھر دے ما شئت، جو تو چاہے۔ مجھے تو پتہ نہیں، میرا علم ناقص ہے، میں بندہ ہوں تیرا، میں جو ہے وہ انسان ہوں، میں اتنا علم نہیں جانتا کہ اور بھی کتنے عالم ہیں، اور بھی کیسے آسمان اور کیسی جگہیں جن کے نام ہی نہیں مجھے آتے ہیں، من شیئن، جو تو چاہے جس چیز سے، بعد ہوا اس کے بعد، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھر کے تمام آسمانوں کے، بھر کے تمام زمین کے، اور بھر کے جو ان دونوں کے درمیان ہے، اس کے علاوہ بھی جو تو چاہے اس کے بعد، یعنی اتنا بننے کے بعد جو تو چاہتا ہے، ہو سکتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ بہت ہی کم ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی یہ ایک کائنات نہیں ہے، ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارا علم نہیں ہے، ہماری عقل نہیں کام کرتی ہے، ہمیں اس دیوار سے آگے پیچھے نہیں آتا، تو اور ہم کیا جانے کہ ہماری تو اتنی کم جو ہے وہ فہم ہے، عقل ہے، نظر ہے، دید ہے، تو لہذا وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ، تو یہ دعا بڑا تاثر دیتی ہے۔ آئیے سجدے کی تسبیح کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھیں سبحان ربی الاعلی، رکوع میں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اس کے بھی 4 معنی، اس کے بھی 4 معنی، یہ آپ کو اچھی طرح فرق پتا ہونا چاہیے کہ سبحانہ یہاں ہے وہاں بھی تھا، پاک ہے تو، رب وہاں بھی تھا یہاں بھی ہے کہ رب پاک ہے، ربی میرا رب، میں بھی میرا رب تھا یہاں بھی میرا ہی رب ہے، ربی، یہ نہیں کہا تیرا رب، اس کا رب، یا سب کا رب، یا فلاں کا رب، ربی میرا رب الاعلی، بلند بالا ہے۔ کیوں؟ اب جب آپ سجدے میں سر نیچے رکھ دیتے ہیں زمین پہ، آپ سب سے اس پست، یعنی سب سے نچلی سطح پہ ہوتے ہیں، اس وقت آپ دل سے کہتے ہیں اے اللہ تو سب سے بلند ہے۔ سب سے بلند سے مراد جو ہے اختیارات میں، درجے میں، مقام میں، یہ تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ بس وہاں ایک جگہ بیٹھا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری کائنات سب کچھ میری ایک مٹھی کے اندر ہے، سبحان اللہ، جس کی ایک مٹھی کی یہ وسعت ہے کہ اس کے اندر یہ سارا جو ہماری عقل کے اندر نہیں آ رہا ہے، سوچ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کائنات پہ غور و فکر کریں، کبھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں کہ یہ کہکشائیں، یہ یونیورس، اور یہ کیا ہے، کتنا بڑا سسٹم نظام ہے جو ہماری سمجھ عقل سے باہر ہے، جس کی حدوں کو ہم نہیں پہنچ پا رہے۔
आलम बाकी कितना। आइए तशहुद देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सिजदे से उठते हैं, दूसरी रकात पूरी करते हैं, फिर बैठते हैं, या 4 रकातें पूरी करने के बाद हम ये पढ़ते हैं, अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावात वत्तहियात। अत्तहियात तमाम कौल। देखिए इबादतें 3 तरह की होती है, अब अल्लाह ताला बता रहे हैं बंदे ऐसे। अत्तहियात सब कौली बातें, यानी जबान से जो जो मैं जिक्र करता हूँ, नसीहत करता हूँ, तलावत करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं किसी को बताता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये सब क्या जबानी की बात है। किसके लिए? सलावात। और बदनी भी, बदनी क्या है? जिस्म को, जिसमें मुशक्कत होती है। नमाज पढ़ते हैं तो जिस्म को तकलीफ होती है, वजू करते हैं तो तकलीफ होती है, सुबह तहज्जुद के वक्त उठते हैं तो तकलीफ होती है, गर्मी सर्दी के मौसम में उठते हैं तो तकलीफ होती है, जिस्म को अजियत होती है, लेकिन आप पढ़ते हैं क्यों? अल्लाह से, अल्लाह से ताल्लुक है, अल्लाह से मोहब्बत है। और रोजा रखते हैं, जिस्म को तकलीफ होती है, खाने पीने भूख प्यास को बर्दाश्त करते हैं, तकलीफ होती है जिस्म की। हज करने जाते हैं, हज में जितनी मुशक्कतें उठाते हैं, सब क्या जिस्मानी। तो ये जो है कहते हैं तमाम कौली के साथ तमाम क्या है? बदनी। फिर एक चीज रहेगी बत्तय्यिबात, और सभी माली बातें। माली बातें क्या होती हैं? एक बंदा हो सकता है उसके पास माल ना हो, वो बेचारा ना कर सके, लेकिन फिर भी अगर वो किसी को कोई चीज देता है, पानी का एक गिलास दे देता है, खजूर का एक टुकड़ा दे देता है, अपने खाने में से एक लुकमा दे देता है, ये भी माल है। कि उसके लिए वही माल, वही चीज इतनी है जितनी एक मालदार के लिए है कि वो लाखों के हिसाब से जो है दे रहा है, खैरात कर रहा है, सदकात कर रहा है, ज़कात दे रहा है, और इसी तरह जो है दीन के ऊपर खर्च कर रहा है, और जो है सोशल वर्क के ऊपर कर रहा है, लोगों की इमदाद कर रहा है, तामीरात कर रहा है। ये सब की सब क्या है? माली बात है। तो अल्लाह ताला कहता है बंदे तीनों किस्म की बातों का इकरार कर, तमाम जबानी, तमाम जिस्मानी और तमाम माली बातें क्या है? लिल्लाह, अल्लाह तेरे लिए। इधर तो हम ये दावा कर रहे हैं, और 5 दफा जो नमाज पढ़ता है 5 दफा ये इकरार कर रहा होता है। हर जो है वो जो है नमाज के सलाम, जब वो तहज्जुद पे बैठता है, हर तशहद में जो है ये इकरार कर रहा होता है। फिर कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलाम सलामती हो, अलैका 2 लफ्ज हैं, अला पर, का आप पर, अय्युहन नबिय्यु। अय्यु ये इसके मैंने होते है, ये 3 तरह से आता है, या अय्यु और या अय्युहा, 3 तरह से कुरान में आता है ये लफ्ज, और तीनों के मैंने या के होते हैं। यहाँ पे है या, ये जो आया है अय्युहा, नबियो नबी के लिए है, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम। सिर्फ यही नहीं, वह रहमतुल्लाह है, और अल्लाह की रहमत भी हो, वह बरकातु, और उसकी बरकतें भी हो। हाँ जी, बरकातों के कोई वो क्या हिस्से कर दे, टुकड़े कर दे। जी वाव एक होगा, बरकात दूसरा, और हु उसका 3। गुड। वह बरकात तो हु और उसकी बरकतें, अस्सलामु अलैना, और सलामती हो इस पर, अलैना हम सब पर। ये नहीं कि सिर्फ आप पे सलामती मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं अल्लाह हमारे नबी के ऊपर तो आप सलामती, रहमत और बरकतें भेजें, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी सलामती हो। वह अला, और पर किसके? इबादुल्लाह, अल्लाह के जो बंदे हैं, यानी कौन से बंदे हैं? जो अंबिया हैं, जो शुहदा हैं, जो सालिहीन हैं, उन पे भी हो। और अल्लाह जो तेरे नहीं। कितनी खूबसूरत दुआ है जमाने। मतलब जब मांग रहे, मांगते हुए आपका तसव्वुर ये होना चाहिए कि अल्लाह मैं इस बात का इकरार करता हूँ या करती हूँ कि मेरी तमाम जबानी, तमाम जो है वो जिस्मानी, तमाम माली बातें तेरे लिए हैं, और हम तुझसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सलाम भेजें, उस पर अपनी रहमत भेजें, उस पर बरकतें भेजें, और हम पर भी जो है सलामती भेजें, और हमारे साथ जो तेरे अल्लाह ताला नेक बंदे हैं, सालिहीन हैं, उन पर भी भेजें। जब आप ये कहते हैं
تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی جو ہے وہ رفقا ہیں، عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، لوائقین ہیں، جاننے نہ جاننے والے ہیں، جن سے آپ کا روزانہ واسطہ ہے، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ علیہ ہم، آئیے ہمیں چلتے ہیں، میں نے کچھ زیادہ ٹائم لے لیا، آئیے درود شریف لے لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم، اے اللہ، اللہ کے لیے مخصوص لفظ صلی، رحمت دے۔ اللہ کے ساتھ جب آئے تو اس کے معنی ہے رحمت دے، اور ویسے جب یہ آتا ہے صلی ربی کا تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھ۔ علی محمد و علی آل، اور آل پر، آل کے اندر دو ہوتے ہیں، اہل خانہ بھی ہوتے ہیں اور پیروی کرنے والے فالوور بھی ہوتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کما، جیسے صلیتا، آپ نے جو ہے بھیجی رحمت، علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام و علی، اور بھیجی آل ابراہیم، حضرت ابراہیم کی اولاد پہ، آل پہ، انکا، بے شک حمید، تعریف کے قابل مجید۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر اس لیے آیا کہ اس وقت تین آسمانی جو ہے مذاہب کے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ مذہب سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہودی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کتاب تورات ہے۔ عیسائی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور یہ جو ہے ہمارے پاس انجیل جو ہے آسمانی کتاب ہے۔ اور ہم مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہمارے پاس یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب۔ تو یہ تین مذہب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد نبی ہے، واحد شخصیت ہے جس کو یہ تینوں مذاہب کے لوگ جو ہے وہ عزت دیتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ یہود اس لیے مانتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ہے نام ہے، اور وہ حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو جو ہے بخشے بخشے۔ اور یہودی جو وہ عیسائی جو ہیں وہ بھی جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے توبہ نازلہ بیٹے ہیں اور ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم بھی جو اللہ کے جو ہے فالوور ہیں۔ تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہود میں سے تھے، تو اس لیے وہ بھی یہودی جو عیسائی جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں کیوں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اس لیے تینوں مذاہب کے ماننے والے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آ کے متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے جد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے آبا اجداد میں پیدے ہیں۔ تو اس لیے تینوں کے نزدیک اسے جو اہمیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے ان کو دی ہے حضرت میں، اسی طرح آئیے یہ آپ لے لیتے ہیں۔ آیت ہے جو قرآن کی، اور بطور جو ہے وہ ہم دعا پڑھتے ہیں نماز کے اختتام پہ، ربنا ربنا، اے ہمارے آتینا، دے نہ ہمیں، فی دنیا، دنیا میں حسنا بھلائی، وفی الآخرت، اور آخرت میں حسنا بھلائی، وقینا، اور بچا ہمیں عذاب النار۔ ایک جامع دعا ہے، یہ دعا انسانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو دعائیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دی یا ایسے کلمات دیے جو پہلے کسی امت یا جو ہے نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ اس میں ایک تو یہ دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، تقریباً کم و بیش بعض اوقات وہ بھی پڑھتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی تقبل ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، وہ بھی قرآن سے ہی ہے۔ یہاں پہ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی۔ اور دوسری دعا جو آپ کو عطا ہوئی تھی وہ تھا ربی ذکر، تو یہ دونوں ہمارے لیے تو آخر میں کیا ہوتا ہے نماز کے بعد ایک دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اے اللہ اعنی مدد فرما میری، علی ذکرک تیرے ذکر پہ، و شکرک تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادت اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہے، یہ جو ہے تہائی قرآن کے برابر ہے، اور اس میں یہ 4 پوائنٹ اہم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں جو ہے وہ واحد ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور
یہی نہیں بلکہ بے نیاز ہے، یعنی اسے نہ نیند آتی ہے نہ تھکن ہوتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، اور ہم سب جو ہے اس کے محتاج ہیں۔ اور وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا، یعنی وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ صورت ہے جو شرک سے نجات دیتی ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ اب آپ 1-2 منٹ انتظار کیجئے، پھر جو ہے میڈم سندرا جو ہے وہ آپ لوگوں کو گرامر کا کوشچن کرائیں گی، گرامر کی ریویژن کرائیں گی۔